قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آگے اس جہنم کی آگ کی صفت بیان فرمائی کہ اس کی صفت یہ ہے کہ اس کا جو ایندھن ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ۔ پھر آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو کسی کی نہیں سنتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے، وہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ تابع ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پل صراط کے 7 مراحل لکھے ہیں کہ جب انسانیت پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی تو پل صراط پر انسانوں کے 7 اعمال کی 7 جگہوں کے اوپر جانچ پڑتال ہوگی۔ تو فرمایا کہ پہلے مرحلے میں ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور ایمان پر کچھ میں نے عرض کیا تھا، فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے کے اوپر ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، ایمان، اور یاد رکھیں کہ ایمان امن سے ہے، یہ میں نے گزارش کی تھی کہ ایمان امن سے ہے، اور مومن کامل وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان میں امن ہو، جس کی آنکھوں میں امن ہو، جس کے ہاتھوں میں امن ہو، جس کے پاؤں میں امن ہو، اور جو سراپا پر امن ہو، وہی مومن کامل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے کے لیے باہر تشریف لے گئے، جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس سے باہر تشریف لے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیمم فرما لیا، تیمم فوراً، جبکہ پانی قریب کچھ فاصلے پر موجود تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرما لیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی قریب موجود ہے لیکن آپ نے تیمم فرما لیا ہے، آپ چل کر وضو فرما لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس پانی تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا، ممکن ہے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرما کر اس ندی پر تشریف لے گئے، یا کوئی کنواں تھا اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان بیٹھ گئے، حلقہ، صحابہ کرام نے حلقہ بنا لیا اور آپ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ایک سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ وہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انبیاء کرام علیہم السلام کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صحابہ اس کا انبیاء کرام کا ایمان عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام ایمان نہیں لے آئیں گے تو اور کون لے آئے گا؟ ان کا ایمان عجیب نہیں ہے، ایمان میں پختہ ہوتے ہیں لیکن ان کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتوں کا ایمان عجیب ایمان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کے اندر برائی کرنے کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا، اور ایسی مخلوق کہ جس کے اندر برائی کرنے کا خیال تک نہ آ سکے تو وہ اللہ تعالی پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ لہذا فرشتوں کا ایمان بھی عجیب ایمان نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان، یعنی صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ بڑا عجیب ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی عجیب ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان بھی عجیب ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، میری زیارت کی ہے، اور تم نے جبریل کو اترتے دیکھا ہے، تم نے وحی کو اترتے دیکھا ہے، تم نے قرآن پاک کو نازل ہوتے دیکھا ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ تمہارا ایمان بھی عجیب ایمان نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کا ایمان عجیب ایمان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد زمانہ گزر جائے گا اور اس کے بعد پھر انسانیت جو آئے گی جو مجھے نہیں دیکھے گی اور جبریل کو اترتا نہیں دیکھے گی، وحی نہیں دیکھے گی، قرآن پاک کا نزول نہیں دیکھے گی وہ انسانیت، لیکن جب وہ لوگ میری باتوں کو سنیں گے اور میری باتوں کو سنتے ہی وہ ایمان لے آئیں گے تو ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ عجیب ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول بھی ہوگا۔ تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان عجیب ایمان ہے، لیکن اگر ہم اس ایمان کو کامل کر لیں، اپنی زبان کی خاموشی کے ساتھ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کے ساتھ، اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ، اپنی پاؤں کی حفاظت کے ساتھ، اگر ہم اپنے پورے کے پورے وجود کو پر امن بنا لیں اور اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو ہم جیسا ایمان کسی اور کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال تو پہلے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے پر پل صراط کے پہلے مرحلے کے اوپر ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، ایمان کی۔ اگر انسان ایمان میں فیل ہو گیا تو وہ سیدھا جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرے مرحلے کے اوپر نماز کی جانچ پڑتال ہوگی، نماز۔ اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اس بات کو یا ان باتوں کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اور نماز کی دوسرے مرحلے کے اوپر کیوں جانچ پڑتال ہوگی کہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ہے، اور عبادات میں جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز کی عبادت ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ کامل ہی تب ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالی کے اس حکم، یعنی جو نماز کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کرنے لگے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں نماز کو ادا کرنا شروع کر دے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ تب ہی جا کر کامل ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب وسلم نے فرمایا کہ یہی چیز جو ہے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور ایمان والا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں بلکہ ناقص ایمان ہے، اور ناقص ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا سبب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور یہ قابل غور باتیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور فرمایا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے توحید کے ساتھ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ توحید کے بعد، ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان، مطلب یہ ہے کہ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، جس طرح کہ مشرک شرک کرتے ہوئے گناہ کر رہا ہے اور گناہ عظیم کر رہا ہے، بالکل اسی طرح بے نمازی آدمی نماز چھوڑ کر گناہ عظیم کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ۔ یعنی شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو درداء زندگی میں کبھی شراب مت پینا۔ فرمایا کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے، اور جو انسان شراب پیتا ہے اس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، پھر اس کو ماں، بہن، بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک آدمی آیا روتا ہوا، ہمارے اسی علاقے کا تھا، آس پاس کا۔ اس نے کہا جی کوئی تعویذ دے دو یا کوئی دم کر دو، کوئی چیز پڑھ کے دے دو، ہمارے گھر حالت یہ ہے کہ ہمارے گھر کا فلاں فرد جو ہے وہ شراب پیتا ہے، اور جب شراب پی کے وہ پڑا ہوتا ہے، اس کی نوجوان بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کو اپنی حالت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اور نوجوان بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں۔ رو رہا تھا، منتیں کر رہا تھا کہ مجھے ایسا تعویذ دے دو، مجھے یا کوئی چیز پڑھ کر دے دو کہ میں اس کو کھلاؤں، اس کے یہ عادت بد جو ہے چھوٹ جائے۔ اور ہم یہ بات نکالتے ہیں باہر، تب بھی ہماری غیرت کے خلاف ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ وہ کہنے لگا، لیکن ہمارے گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ یعنی شراب ایک ایسی لعنت ہے کہ انسان کے اندر سے حیا کو نکال دیتی ہے، انسان بے حیا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر شرک کا ذکر فرمایا، دوسرے نمبر پر نماز کا ذکر فرمایا، اور تیسرے نمبر پر شراب کا ذکر فرمایا کہ زندگی میں کبھی شراب مت پینا، کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے، اور انسان کے اندر سے حیا کو نکال دیتی ہے۔ ہاں فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو پھر تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ مثلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ آدمی اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے وجود کے اوپر میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں رہے گا۔ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح جو آدمی 5 وقت کی نماز اپنے ٹائم پر ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل اسی طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح نہانے والا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔
یعنی نماز جو ہے وہ گناہوں کو بالکل ختم فرما دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، یہ ایسی کامل ترین عبادت ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خزاں کے موسم کے اندر، جو پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، اس موسم کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، میں بھی ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اور درختوں کے جو پتے تھے وہ پیلے ہو رہے تھے، جھڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو ہلایا، دکھا بسم اللہ، درود پاک پڑھ لیں۔ اور جب اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اس کے جو پتے تھے وہ گرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے درخت کے پتے گر رہے تھے، اور وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور نماز ایک تو عبادت ہے، پھر جو عبادات کا شوق ہوتا ہے، عبادات کا شوق یہ ایمان کی نشانی ہے، عبادات کا شوق ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عمر قواریری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے یہ، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، جتنے بڑے محدثین ہیں ان سب کے یہ استاد تھے تقریباً۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ میری عادت رہی کہ میں جو نمازیں تھیں وہ باجماعت پڑھا کرتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کا ٹائم تھا، میرے پاس مہمان آ گئے اور میں ان کی خدمت میں، ان کے اکرام میں لگ گیا، اور مجھے کافی دیر ہو گئی، مہمان چلے گئے اور میں عشاء کی نماز کی نیت سے باہر نکلا، گھر سے باہر میں مسجد میں گیا تو وہاں پر جماعت ہو چکی تھی، اور پھر میں دوسری مسجد میں گیا تو وہاں سے لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، مسجدوں کو تالے لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جتنی بھی مساجد تھیں قریب سب میں چکر لگایا، لیکن کہیں پر مجھے جماعت کی نماز نہ ملی۔ تو فرماتے ہیں میں واپس گھر آ گیا، اور جب میں گھر آیا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 27 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 گنا اللہ تعالیٰ، یعنی 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، تو پھر اس خیال کے تحت میں نے وہ عشاء کی جو نماز تھی اس کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 مرتبہ، اور 27 مرتبہ پڑھ کر میں سو گیا تاکہ مجھے 27 مرتبہ کا ثواب مل سکے۔ جماعت تو میری رہ گئی تھی، کہ میں نے 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا، پھر میں سو گیا۔ اور جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار ہیں اور وہ آپس میں مقابلہ بازی کر رہے ہیں، اور میں نے بھی گھوڑا لیا، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، میں ان کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن ہر دفعہ جب بھی میں مقابلہ کرتا تو وہ مجھ سے آگے نکل جاتے اور میں پیچھے رہ جاتا۔ میں بہت پریشان ہوا، تو پھر ایک گھوڑ سوار میرے قریب آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ تم ہم سے نہیں جیت سکتے، تم ہم سے نہیں جیت سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے عشاء کی جو نماز تھی وہ جماعت کے ساتھ ادا کی تھی اور تم نے اکیلے پڑھی تھی، اس لیے تم ہم سے پیچھے رہ گئے ہو۔ تو جو عبادات کا شوق ہے، عبادات کا شوق، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اور یہ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا، ان کے زمانے کے اندر تھے، اور ایتھوپین تھے یہ، اور یہ کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ اور اللہ کی شان،
کہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر کے اوپر بیٹھ کر فرمایا کہ حجاج بہت بڑا ظالم ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، حجاج بن یوسف جو تھا وہ بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، گورنر تھا، لیکن اس کے کچھ احسانات بھی ہیں ہمارے اوپر۔ یہ قرآن پاک کے اوپر جو زبر زیر پیش لگ رہے ہیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، یہ اس کا احسان بھی ہے۔ اور دوسرا احسان اس کا یہ ہے کہ محمد بن قاسم کا وہ چچا تھا، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بھیجنے والا بھی حجاج بن یوسف تھا، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اہل اللہ کی ایک بہت بڑی جماعت آئی تھی کہ محمد بن قاسم زمین فتح کرتا اور وہ اہل اللہ کی جو جماعت تھی وہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتی۔ اور آج جو ہم مسلمان ہیں یہ بھی حجاج بن یوسف کا ہی کارنامہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اس کے احسانات بھی ہیں، لیکن ظالم جابر بھی بہت بڑا تھا۔ تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ حجاج بہت بڑا ظالم ہے، اور وہ بات اڑتی حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گئی۔ حجاج بن یوسف نے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم نے مجھے ظالم کہا ہے؟ تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ظالم کہا نہیں ہے، بلکہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تم بہت بڑے ظالم ہو، تم نے ناحق لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے، ان کو قتل کیا، ناحق قتل کیا۔ تو حجاج کہنے لگا کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو، تمہیں معاف کر دوں گا، اگر معافی نہیں مانگو گے پھر تمہارا جو گردن ہے، سر ہے، وہ تن سے جدا کر دوں گا۔ تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم سے جو کچھ ہوتا ہے تو کر لے۔ تو حجاج نے حکم دے دیا اور آخری خواہش پوچھی، جس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری خواہش پوچھی، خواہش کیا ہے؟ تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ عبادت کے شوق پہ بات کر رہا ہوں میں، کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حجاج نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے پڑھو، اجازت دے دی۔ تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی نیت باندھی، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور نماز کی نیت باندھ لی۔ جیسے ہی نماز کی نیت باندھی تو حجاج بن یوسف نے ایک ہرکارے کو حکم دیا کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ سے پھیر دو۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا رخ جب پھیرا گیا تو فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھ لو اللہ تو ادھر ہے ہی ہے۔ اور پھر نماز کو مختصر پڑھا، 2 رکعت نماز نفل کو بالکل مختصر کر کے پڑھا، اور جب سلام پھیرا تو حجاج سے کہنے لگے کہ میں نے نماز مختصر تیرے خوف کی وجہ سے نہیں پڑھی، بلکہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں اور تیرے خوف میں مبتلا ہو کر لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، تیرے خوف کی وجہ سے اور موت سے بچنے کی وجہ سے۔ اور جب نماز پڑھ لی تو حجاج نے حکم دیا کہ اس کی گردن اس کی جو گردن ہے وہ اس کے دھڑ سے جدا کر دی جائے۔ تو اس وقت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ نے ایک دعا فرمائی، فرمایا کہ یا اللہ آج کے بعد حجاج کو کسی کے اوپر مسلط نہ فرمانا، آج کے بعد حجاج کو کسی کے اوپر مسلط نہ فرمانا۔ اور جیسے ہی یہ دعا فرمائی تو ان کی گردن جو تھی وہ جدا کر دی گئی دھڑ سے۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی، اور اس کے بعد صرف 15 دن حجاج بن یوسف اس دنیا میں زندہ رہا، صرف 15 دن۔ پیٹ کے کینسر کے اندر مبتلا ہو گیا اور حکیم اس کا علاج کرتے، لیکن کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا، اور وہ جو حکمات ہے وہ گوشت کی بوٹی کے ساتھ، کچی بوٹی کے ساتھ دھاگا باندھتے، اس کو اس کے منہ کے اندر داخل کرتے، اور وہ بوٹی جب پیٹ تک جاتی اس کو واپس کھینچتے تو وہ بوٹی ایسی ہوتی جیسے آگ کے اوپر بھنی ہوئی بوٹی ہوتی ہے، کالی سیاہ ہو چکی ہوتی۔ اور حجاج بن یوسف جو تھا وہ رات کو سو نہیں سکتا تھا، ایک تو تکلیف کی وجہ سے، اور پھر اگر اس کو تھوڑی بہت نیند آتی تو چیخ مار کر اٹھ جاتا اور کہتا کہ جب مجھے نیند آنے لگتی ہے تو سعید ابن جبیر میرے خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، میری نیند کھل جاتی ہے۔
اور 15 دن اس نے اذیت کے اندر گزارے، اذیت کے اندر سو نہیں سکتا تھا، اور اس کے کمرے کے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا، جاتا کوئی نہیں تھا. تو صرف 15 دن اس دنیا کے، اور پھر جب مر گیا تو اس نے خواب کے اندر کسی کو وہ نظر آیا، تو جس کو نظر آیا اس نے پوچھا کہ کیا بنا، تو کہنے لگا کہ میں نے جتنے بھی ناحق قتل کیے تھے ہر قتل کے بدلے میں مجھے 1 مرتبہ قتل کیا گیا، لیکن سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کے بدلے مجھے 70 مرتبہ قتل کیا گیا، 70 مرتبہ. آج جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں نا، کہ ہم کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بعض پریشانیاں امتحان بھی ہوتی ہیں اور بعض کسی گناہوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں، اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ وجہ آپ خود ڈھونڈ لو. آخر کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے نا اس کی، کسی کا دل تو ہم نے دکھا رکھا ہوتا ہے نا، ممکن ہے ہم نے کسی کا دل دکھا رکھا ہو اور وہ اس وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہو، ہے نا جی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کسی غریب کو دبوچتا رہے اور اس کے اوپر وہ ظلم ڈھاتا رہے، اور غریب کی جو آہ ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سعید، موت سر کے اوپر کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو. تو یہ ہے عبادت کا شوق. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مرحلے پر، ایمان کے بعد دوسرے مرحلے پر نماز کی جانچ پڑتال ہوگی. اگر کسی کی نماز پوری نکل آئی تو پھر پل سراج سے اس کو آگے جانے دیا جائے گا، اگر نماز مکمل نہ نکلی تو دوسرے مرحلے کے اوپر ہی اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.